بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام. ٹھیک ہے, سورہ انعام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سورہ انعام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ پوری سورت علاوہ چند آیتوں کے, مطلب تھوڑی بہت آیتوں کے علاوہ پوری سورت ایک رات میں بیک وقت نازل ہوئی. ایک ہی وقت مکہ شریف میں اس طرح نازل ہوئی کہ 70,000 فرشتے اس کو لیے ہوئے تھے اور تسبیح پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ سورہ الانعام کے نزول کے ساتھ فرشتوں کا گروہ کا نزول ہوا جس سے مشرق اور مغرب کا افق بھر گیا. ان کی تسبیح کی آواز میں ایک گونج تھی. سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ العظیم کے الفاظ جو ہے وہ گونج رہے تھے, وہ بول رہے تھے. ٹھیک ہے. کچھ آیتوں کو چھوڑ کر باقی ساری سورت ایک رات میں بیک وقت نازل ہوئی, 6 آیتوں کے علاوہ 151 سے. اسما بنت یزید کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے تھی. اس وقت آپ پر سورہ انعام نازل ہو رہی تھی. وحی کے بوجھ سے اونٹنی ایسی دب رہی تھی کہ مجھے خوف ہو رہا تھا کہ کہیں اس کی ہڈیاں نہ ٹوٹ جائیں. اس سورت کے نازل ہو جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھنے لگے اور فرمایا اس سورت کو فرشتے آسمان تک گھیرے ہوئے تھے اور فرشتوں کی تسبیح تھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سے زمین اور آسمان گونج رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ تسبیح پڑھ رہے تھے. حضرت ابن قعب سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. پڑھیے الحمدللہ. اس کی شروعات اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جب اس کی تعریف کی جائے اور اس سورت کی شروعات بھی کس سے ہوئی؟ الحمدللہ سے. 38 سورتیں ہیں جن کی شروعات الحمدللہ سے ہوئی ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الذی, وہ جس نے خلق السماوات, پیدا کیا آسمان اور زمین کو, والارض, اور زمین کو, وجعل, اور اس نے بنایا ظلمات, اندھیروں کو, والنور, اور نور, اور روشنی. اندھیرے اور روشنی اسی کی نعمتیں ہیں. ثم, پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بربہم, اپنے رب کے ساتھ, یعدلون, وہ سب برابر ٹھہراتے ہیں. عدل کس کو کہتے ہیں؟ برابر, یعنی اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں, اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام تعریفیں تو میری ہیں, اس ذات کی, اللہ تعالیٰ کی ہیں. اسی نے سب کچھ پیدا کیا, اسی نے اندھیرے اور نور بنائے. اندھیرے اور نور کی بات کیوں کی گئی؟ اندھیرے اور نور بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ورنہ آپ یہ سوچو اگر مستقل رات ہو جائے تو کیا عالم ہو, ہم کچھ کام نہ کر پائے, اگر دن نہ نکلے, لائٹ چلی جاتی ہے تو کیا حال ہو جاتا ہے. ایک دن میں ڈسٹرب ہو گئے تھے, تیتر پیتر ہو گئے تھے ہم, ہے نا. اندھیرا, اور چلو وہ اس میں بھی باہر جا کر سکون تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی روشنی تھی. اور اگر رات ہوتی تب کیا ہوتا؟ کچھ نہیں کر پاتے. تو رات, اور اگر ہر وقت دن رہتا, عورتیں تو نہیں سو پاتی, کبھی بھی عورتیں نہیں سو پاتی. رات آتی ہے اس وجہ سے عورتوں کو آرام مل پاتا ہے, اس وجہ سے سب آرام کر پاتے ہیں, ورنہ لوگ اسی میں بھی کام میں لگے رہتے. اب آفس کا وقت رات کے وقت اس وقت ہوگا 13 بجے سے 14 بجے تک. اب آفس کا وقت 9 سے 10 ہوگا. اب آفس کا وقت 15 سے 16 ہوگا. یہی ہوتا, بس یہی ہوتا نا. رات مطلب آدھے لوگ سوتے آدھے لوگ اٹھتے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اندھیرے اور نور, ہدایت, اور جو بنا ہدایت والے لوگ ہیں وہ بھی تو اندھیرے, ہدایت والے روشنی میں, اور جو غفلت کی طرف جا رہے ہیں وہ اندھیرے میں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت جو دی ہے آپ کو, آپ تک قرآن کی نعمت پہنچائیے, اپنی روشنی پہنچائیے, اپنا نور پہنچائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس پر بھی آپ ہر وقت الحمدللہ کہیں گے نا, وہ بھی کم ہے. اس لیے اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت آپ کو دی ہے, قرآن جیسی نعمت اور ہدایت آپ کو دی ہے. الحمدللہ. هو الذی, وہی ہے جس نے خلقکم, پیدا کیا تمہیں, من تین, مٹی سے, ثم, پھر, قضا, اس نے مقرر کر دیا, قضا, پورا کر دیا, فیصلہ کر دیا, اس نے مقرر کر دی, اجلن, ایک مدت, و اجلن, اور ایک مدت, اجلن, اور ایک مدت, مسمن,
مقرر ہے عندہو اس کے پاس. کون سی؟ ایک تو اس نے پوری کر دی، آپ کا موت کا وقت، آپ کا چلنے پھرنے کا وقت، آپ کا پیدا ہونے کا وقت، اور ایک مدت اس کے یہاں مقرر ہے قیامت کی کب آئے گی. ثم پھر انتم تم تمترون شک کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم اس ذات کے بارے میں شک کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور پھر تمہارے مرنے کا ایک مقرر وقت ہے، اور پھر قیامت جب آئے گی اس کا بھی ایک مقرر وقت ہے. اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ ماں کی پیٹ میں مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے 4 باتیں لکھوا دیتے ہیں. ایک تو نیک اور بد عمل، اس کا رزق، نیک بخت اور بد بخت، اور اس کی عمر. جس طرح انسان کی عمر کا وقت مقرر ہے اسی طرح دنیا کے فنا ہونے اور قیامت کے آنے کا بھی وقت مقرر ہے. یعنی ہر چیز کا وقت، کب اس کو کیسا رزق ملے گا، کہاں رزق ملے گا، کہاں وہ جائے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا. ٹھیک ہے. اور ہم بچوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، اس لیے تو آپ پریشان کس کے لیے رہیں؟ بچوں کی دینی تعلیم کے لیے پریشان رہیں. بچوں کو اتنی بڑی نعمت جو آپ کو مل رہی ہے وہ آپ کے بچوں کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، اس کے لیے آپ پریشان رہیں. آپ کے بچے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، اس کے لیے آپ پریشان رہیں، اس کے لیے آپ فکر مند رہیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مقرر کر دیا اس کے بارے میں کیا ٹینشن لینی. جتنا رزق اللہ تعالیٰ کو دینا ہے اتنا ہی دے گا، چاہے وہ کتنی بھی ہاتھ پیر مار لے. جس زمین میں اس کو رزق ملے گا وہیں سے ملے گا. کتنی غذائیں کھاتا ہے، کتنی دنیا بھر کی غذائیں انسان کھاتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہم ایکسپورٹ اور امپورٹ کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتا ہے. اور پھر اس کے باوجود ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے پیچھے بھاگو، پھر دیکھو تمہارا کیا بنتا ہے، پھر دیکھو تمہیں کتنی اچھی نعمتیں ملتی ہیں، سکون ملتا ہے. وَهُوَ اللَّهُ اور وہی ہے اللہ، فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں، وَفِي الْأَرْضِ اور زمین میں. یعلم وہ جانتا ہے سرکم تمہارا چھپا ہوا، سر تمہارا چھپا ہوا، وجہرکم اور تمہارا ظاہر، یعنی جو تم اندر چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. زیادہ تر جہرہ آواز کے لیے آتا ہے، آواز ظاہر کرنا. یعنی اگر ہم اپنے دل میں کوئی بات رکھیں یا اس کو کہہ کے بیان کر دیں، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. چھپائیں یا ظاہر کریں سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ماں جو تکسبون تم سب کماتے ہو، کمائی کرتے ہو. کسبا یکسبو یکسبونا تم سب کماتے ہو، کمائی کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرے، میں ہر چیز جانتا ہوں، تمہاری چھپی ہوئی بات، تمہاری ظاہر بات، اور جو تم عمل کرو گے سب میں جانتا ہوں. وما اور نہیں تاتیہم آتی ان کے پاس من آیتن کوئی نشانی، من آیتی نشانیوں میں سے، من آیتن کوئی نشانی، نکرہ ہے ایک نشانی، من آیاتی نشانیوں میں سے، یہ پلورل آ گیا، سمجھ رہے نا، یہ جو آ گیا پلورل آ گیا اور آیتن سنگولر آ گیا. ربہم ان کے رب کی، اللہ مگر کانو ہیں وہ، انہا اس سے، موردین اعراض کرنے والے. یعنی اللہ تعالیٰ اتنی ساری نشانیاں لے کر آتے ہیں اس کے باوجود لوگ کیا کرتے ہیں، اعراض کر جاتے ہیں. ورنہ اپنے آپ پر بھی ہم غور کریں، ہم بھی کتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن پھر بھی لوگ کیا کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں. اگنور ہی تو کرتے جاتے ہیں ہم. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے، کھانا پینا، ہمارے فریج تک میں کھانا جمع ہوا ہوتا ہے، ہمارے اسٹورز روم میں کھانا جمع ہوتا ہے، اور ہمارے پاس ایک اچھا خاصا شیلٹر ہے، ہم بارش اگر ہو تو ہم بچے رہتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے. اس کے باوجود بھی ہم اتنے ناشکر ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود کم سے کم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بیماریاں نہیں دے رکھی کہ انسان ہل بھی نہ پائے، ہاتھ بھی نہ اٹھا پائے. ورنہ آزمائشیں دیکھو کیسی کیسی ہوتی ہیں. جب بھی آپ کو یہ لگے نا میں پریشان ہوں، اپنے سے خستہ حال کو دیکھو. کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں تک نہیں آ پا رہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اٹھ نہیں پا رہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دونوں پیر خراب ہیں، چل کے یہاں تک نہیں آ رہے. کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہیں، ہے نا. کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اس کے باوجود ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کی نعمت کی قدر ہی نہیں کر رہے. اور سب سے بڑی نعمت تو میں یہ سمجھتی ہوں جو یہاں تک آ رہا ہے کہ اس کو قرآن کی نعمت مل رہی ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو کہ کسی کو نہیں مل رہی. آپ اپنے محلے میں سے دیکھ لیں کتنے لوگوں کو مل رہی ہے، اپنے گھروں میں سے دیکھ لیں، چلیے محلہ تو دور ہو گیا، اپنے گھروں میں فیملی ٹری بنائیں اور اپنے گھروں کا دیکھیں، جائزہ لیں کہ کتنے لوگوں کو یہ والی نعمت پتہ ہے. ورڈ ٹو ورڈ آپ کو مل رہا ہے. بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی. پھر بھی ہم اعراض کرتے ہیں، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں. فقط تو در حقیقت کذبوا ان سب نے جھٹلایا، بالحق حق کو، سچ کو جھٹلا دیا، حق کو جھٹلا دیا. جھٹلانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے، پکا یقین نہ ہونا.
انسان کو پتا ہے قیامت آئے گی، مسلمانوں کو پتا ہے کہ یہ سب ہوگا، حساب کتاب ہوگا، مسلمانوں کو پتا ہے مجھے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، میرا حساب ہوگا، اس کے باوجود غفلت میں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، کوئی بات نہیں، جو کرنا ہے ہمیں کرو. حق کو جھٹلانا ہو گیا یہ. اور در حقیقت ان سب نے جھٹلایا حق کو لما جب جاءہم آ گیا ان کے پاس، فسوف تو جلد ہی، یاتیہم آئیں گی ان کے پاس، انباء خبریں، ماں جو کانو تھے وہ بھی اس کا، یستہزئون مذاق اڑاتے. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ مشرکین مکہ عذاب کا مذاق بنایا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کہتے تھے کہ قیامت آئے گی، قیامت پر یقین کرو، تو وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جلدی آئے گا ان کے پاس جس کا تم مذاق بناتے ہو، تمہارے اوپر عذاب بھی آئیں گے اور تمہارے اوپر قیامت بھی آئے گی. قیامت کے دن یہی ہوگا نا، انسان قبر سے اٹھ کے ہکا بکا رہ جائے گا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. کیوں؟ جب یوں نظریں گھمائے گا نا چاروں طرف تو دیکھے گا کہ زمین بالکل چٹیل میدان، نہ پہاڑ نہ سمندر نہ اس میں میدان، صرف سفید چٹیل چمکتی ہوئی میدان زمین. یہی دیکھ کر ہکا بکا رہ جائے گا کہ یہ ہے کیا. اور جس گھر کے لیے میں اتنی محنت کر رہا تھا وہ گھر بھی نہیں ہے، کہاں چلا گیا؟ وہ بچے کہاں ہیں میرے جس کے لیے میں پورے دن رات ان کے پیچھے ہی لگی رہتی تھی؟ بچے بچے بچے، اب ٹیوشن، اب اسکول، اب یہ اب وہ دینی تعلیم کا دھیان ہی نہیں دیا، قرآن پر دھیان ہی نہیں دیا. سب غارت ہو جائے گا، سب آنکھوں کے سامنے سے ایک دم اوجھل. اس وقت حقیقت نظر آئے گی سب کو. علم کیا نہیں یرو انہوں نے دیکھا، کم کتنی ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن قوموں میں سے، مکناہم قرن جنریشن کے لیے آتا ہے، قرن قومیں جنریشن، ٹھکانہ دیا ہم نے انہیں، مکنا ٹھکانہ دیا ہم نے انہیں، فی الارض زمین میں، ماں جو لم نہیں، نمکن ہم نے ٹھکانہ دیا، لکم تمہیں، وارسلنا اور بھیجا ہم نے، السماء آسمانوں کو، علیہم ان پر، مدرارن بہت برسنے والا، مدرار خوب تیز بارش، بہت برسنے والا، وجعلنا اور ہم نے بنائی، انہار نہریں، تجری جاری ہیں، من تحتہم ان کے نیچے سے، فاہلکناہم تو ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، وانشانا اور اٹھائی ہم نے، انشا پیدا کرنا مطلب اٹھانا، انشا پیدا کرنا ہوتا ہے، کیسا اٹھانا، مطلب اٹھا کے تخلیق کر کے کھڑا کر دینا، اٹھا دینا، تو پیدا کرنے کے لیے بھی آتا ہے یہ. اور اٹھائی ہم نے، من بعدہم ان کے بعد، قرنن قومیں، آخرین دوسری، یعنی اس کے بعد ہم نے دوسری قومیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے پہلے کتنی ڈیولپڈ قومیں تھیں تمہارے پاس، سب کچھ تھا ان کے پاس، ہائی ٹیکنالوجی تھی. آج کل بھی اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے جتنی ٹیکنالوجی پہلے قوموں کے پاس تھی. پھر ان کے پاس سب کچھ تھا، باغات تھے، گھر تھے، نہریں تھی. انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ ہم ایسے ہلاک ہو جائیں گے، ہم پر ایسے عذاب اور قیامت آ جائے گی، اور اب ان کا نام و نشان تک نہیں بچا. ایسے آسمان سے برسنے والا آیا، خوب برسنا کچھ بھی ہو سکتا ہے، پتھروں کی بارش، آگ کا عذاب، کچھ بھی آ سکتا ہے. ہم نے آسمان سے برسایا اور وہ پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی. ابھی نیٹ پر سرچ کریے گا، کل ہی میں دیکھ رہی تھی کہ تمل ناڈو میں، کیرلا میں، ہاں ابھی دماغ سے سلپ ہو گیا، کرناٹکا یا تمل ناڈو، ان میں ابھی ایک قوم ان میں کھدائی ہوئی ہے اور بہت پرانی قومیں نکل کر آئی ہیں، بہت پرانی، کئی سالوں، ہزاروں سال پرانی. نہیں، ولو اور اگر نزلنا نازل کرتے ہم، علیکا آپ پر، کتابن ایک کتاب، فی قرطاسن کاغذ میں، قرطاس کہتے ہیں پیپر کو، کاغذ کو، کاغذ میں، فلمسوہ ضرور چھوتے اسے، فا مطلب تو، لا ضرور ہی، مسو چھوتے اس کو، ضرور چھوتے اسے، بیعیدہم اپنے ہاتھوں سے، لقالا ضرور کہتے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں ہے یہ مگر ایک جادو، مبین کھلم کھلا. یہ آیت ایک خاص واقعے پر پیش آئی تھی. نضر بن حارث، عبداللہ بن ابو امیہ اور نوفیل بن خولیہ، ان تینوں حضرات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد ہماری ایک شرط ہے کہ آپ اس کو پورا کر دیں.
تو ہم آپ پر ایمان لے کر آ جائیں گے. وہ شرط یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس ایک کتاب آئے اور اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوں اور جو اس بات کی گواہی دیں کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر ہم اس کو کاغذ میں نازل کر بھی دیں اور وہ اس کو اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیں تب بھی کہیں گے تو جادو ہے. یہی ہوا تھا نا, اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا کس نے؟ قوم سمود نے. کیا کہا تھا؟ ہم تو تبھی مانیں گے جب ہمارے سامنے سے پہاڑ میں سے نکل کر اونٹنی آئے گی 10 مہینے کی پریگننٹ اونٹنی اور ہمارے سامنے بچہ جنمے گی تبھی ہم مانیں گے آپ رسول ہیں. ہوا یہی؟ کیا ہوا تھا؟ پہاڑ میں سے اونٹنی نکل کر آئی, بچہ بھی جنا ان کے سامنے, اور کیا کہا؟ یہ تو جادو ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہ تو. اور پھر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا. شعیب علیہ السلام کی قوم تھی, چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, اس کو بھی جادو بتا دیا, ہر چیز کو انہوں نے جادو بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کچھ بھی کریں وہ جو ہے اس کو نہیں مانیں گے, ہم کچھ بھی نازل کریں وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. وقالو, اور انہوں نے کہا, لولا, کیوں نہیں, انزلا, نازل کیا گیا, علیہ, اس پر, ملکن, فرشتہ, ولو, اور اگر, انزلنا, ہم نازل کرتے, ملکن, کوئی فرشتہ, لقضیا, ضرور فیصلہ کر دیا جاتا, امرو, معاملے کا, ثم, پھر, لا ینظرون, نہیں ان سب کو مہلت دی جاتی. نظرا ینظرو مہلت کے لیے بھی آتا ہے, دیکھنے کے لیے بھی, نہیں ان سب کو مہلت دی جاتی. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اگر اس وقت فرشتہ نازل ہو جائے, کتاب لے کر آ جائے, تب ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. ایمان لائیں یا نہ لائیں سوچنے کی بھی پھر قیامت آ جائے گی. ایمان تو غیب پر لانا ہوا نا, جو چیز آنکھوں سے دیکھ لی اس پر کیا ایمان لانا, وہ تو ہے ہی ہمارے آنکھوں کے سامنے. ولو, اور اگر, جالنا ہوں, بناتے ہم اسے, ملکن, ایک فرشتہ, لجعلنا ہوں, تو ضرور بناتے ہم اسے, رجولن, ایک آدمی. یعنی اگر ہم فرشتہ بناتے تو کیا بناتے؟ ایک آدمی. ولبسنا, اور ضرور ہم, لبسنا, ضرور ہم, مشتبہ کر دیتے, ڈال دیتے, شک میں ڈال دیتے, شبہ میں ڈال دیتے, مشتبہ کر دیتے, علیہم, ان پر, ما, جو, یلبسونا, وہ شک میں شبہ کر رہے ہیں. شک کیا ہوتا ہے؟ ملنا, سچ اور جھوٹ کا ملنا شک کہلاتا ہے نا. تو اس لیے ہم یہاں پر شک کر رہے ہیں اس کا کہ وہ شک کرتے ہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اگر ہم اسے ایک فرشتہ بناتے نا تب بھی وہ آدمی ہی بناتے. کیوں ایسا کیوں؟ ایک جگہ کیا آیا ہے قرآن میں, یہ 15 سپارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو میں فرشتے ہی نازل کرتا, اگر میں رسول بھیجتا تو میں فرشتے ہی بھیجتا, لیکن اب زمین میں انسان ہے اس لیے مجھے انسان ہی رسول بنا کر بھیجنا ہے. کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ مان لو حضبا سے ہم کو فرشتہ بنا کر بھیج دیتے تو لوگ کیا کہتے, ارے وہ تو فرشتے تھے, ان سے ہو گیا, انہوں نے کر لیا, ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ, وہ تو فرشتے تھے, وہ کہاں اور ہم کہاں, ایسا کہتے ہے نا, ایسا ہی کہتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بیچ میں انسانوں کو ہی بھیجا. دیکھو تم جیسے ہیں وہ, پھر بھی ان کے اعلیٰ اخلاق ہیں, پھر بھی وہ اتنے قربانیاں دے رہے ہیں, پھر بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں, اور تم سے نہیں ہو رہا. حالانکہ بنے ہوئے اسی مٹی سے ہو, اسی مٹی سے وہ بنے, اسی مٹی سے آپ, وہ بھی کھانا کھاتے ہیں, آپ بھی کھانا کھاتے ہیں سارے. اگر فرشتے ہوتے تو کہتے ارے وہ تو فرشتے تھے, ہمارے بس کی بات نہیں ہے, فرشتوں کی بس کی بات ہوتی ہے یہ. وَلَقَدْ, اور در حقیقت, اُسْتُہْزِئَ, مذاق اڑایا گیا, مجھول ہے, بِرُسُولٍ, کئی رسولوں کا, من قبل کا, آپ سے پہلے, رسول کی جمع رسول, کئی رسولوں کا آپ سے پہلے, فَحَاقَ, تو گھیر لیا, حَاقَ, تو گھیر لیا, بالذین, ان لوگوں کو جنہوں نے, سخیرو, مذاق بنایا, تمسخر کیا, مذاق بنایا, منہم, ان میں سے, ما, جو, کانو, تھے وہ بھی ہی, اس کا, یستہزئون, مذاق اڑاتے. یعنی جلد ہی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, کئی رسول ایسے آئے آپ سے پہلے اور ان کا مذاق بنایا گیا, سب کے ساتھ ایک ہی کہانی, سب نے ایک جیسا پیغام پہنچایا, سب نے ایک بات بتائی, لیکن لوگوں نے کیا کرا, انہوں نے مذاق بنایا اور رسولوں کو جھٹلایا.